ہماری نوجوان نسل یہ نہیں جانتی ہے کہ 80 کی دہائی سے پہلے کراچی میں سیاسی جماعتوں کی دہشت گردی، بھتہ خوری اور منظم جرائم کا کوئی وجود تک نہیں ہوتا تھا۔ عمومی طور پر شہر کا ماحول بہت پرسکون تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس دور میں جرائم نہیں ہوتے تھے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ان کی سیاسی، مذہبی اور لسانی گروہوں کی جانب سے سرپرستی نہیں کی جاتی تھی۔ البتہ شہر کے مختلف علاقوں اور بستیوں میں مقامی غنڈے، جنہیں عرف عام میں دادا کہا جاتا تھا، وہ بہت بڑی تعداد میں ہوا کرتے تھے۔ وہ چھوٹے موٹے جرائم میں ملوث تو ہوتے تھے، لیکن ان کے ہاتھوں علاقے کے لوگوں کی عزت، جان اور مال محفوظ رہتی تھی۔ محلے کے شرفاء کو دیکھ کر دادا لوگ اپنا راستہ بدل لیتے یا نظریں جھکا کر راستہ دے دیتے تھے۔ اسی طرح محلے کی خواتین سے بھی چھیڑ چھاڑ کبھی نہیں کرتے تھے، اور اگر کوئی باہر کا بندہ یا اوباش ان خواتین کے پیچھے آ جاتا تو اس کی ایسی تواضع کرتے تھے کہ دوبارہ وہ اس طرف کا رخ نہیں کرتا تھا۔ محلے کا دادا اپنے علاقے میں امن و امان کا ضامن ہوتا تھا اور علاقے میں ہونے والے چھوٹے موٹے واقعات اور جھگڑوں کو بھی نپٹا دیتا تھا۔ 80 کی دہائی کے آخر میں کراچی میں بے امنی، قتل و غارت گری، بھتہ خوری اور دہشت گردی باقاعدہ انڈسٹری بن گئی، جن کی پشت پناہی میں مختلف سیاسی، مذہبی تنظیموں کے علاوہ انتظامیہ اور سرکاری ادارے بھی ملوث ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے شہر میں باقاعدہ جرائم کو فروغ ملا، جن میں منشیات، اسلحہ، اغوا برائے تاوان اور بھتہ خوری کے ذریعے یومیہ کروڑوں روپے کا لین دین ہوتا تھا۔ 70 کی دہائی کے آخر تک شہر میں شراب ممنوع نہیں تھی۔ نائٹ کلب، ہوٹلز میں شراب کے علاوہ کیبرے اور دوسرے ڈانس شوز بھی ہوتے تھے۔ غیر ملکی رقاصائیں اپنے فن کا مظاہرہ کرتی تھیں۔ اس زمانے کے ایک مصری رقاصہ سامیہ جمال کا نام آج بھی بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں نقش ہے، جس کی تصاویر اکثر شام کے اخبارات میں سرِ ورق پر چھپتی تھیں۔ عام لوگوں میں برداشت تھی اور شائقین بلا خوف و خطر اپنی پسند اور بساط کے مطابق اس کے ڈانس کو انجوائے کرتے تھے۔ شراب کی دکانوں پر کھلے عام خرید و فروخت ہوا کرتی تھی، جہاں سے اہل ذوق اپنے من پسند مشروب خرید سکتے تھے۔ اس کے علاوہ پوش علاقوں میں باقاعدہ شراب کے بار ہوا کرتے تھے، جہاں شاعر، ادیب اور فنکار اپنے مخصوص بار میں اکٹھے ہوتے، مے نوشی کرتے، علم و ادب پر بحثیں کرتے اور حفظ مراتب اور شائستگی سے ایک دوسرے کی حرکتوں کو دیکھتے تھے۔ بار کے ویٹرز بھی اپنے روزمرہ کے گاہکوں کو خوب پہچانتے تھے، اور اگر صاحب کی جیب خالی بھی ہو تو تشنا نہیں بھیجتے تھے اور ڈیبٹ کریڈٹ چلتا رہتا تھا۔ پرانے شہر اور لیاری کے آس پاس کے علاقوں میں بار کے علاوہ ساقی خانے بھی ہوتے، جنہیں مقامی زبان میں گتا کہتے تھے۔ یہاں دیسی شراب، جسے کلا کوڈ یعنی وسکی کہتے تھے، وہ ملتی تھی۔ اس کا اثر ولایتی کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوتا تھا۔ ان ساقی خانوں میں خسروں کا ناچ بھی عام ہوتا، جسے کچی شراب یا ٹھرا پینے کے بعد لوگ بڑے شوق سے دیکھتے اور کبھی کبھی چاقو بھی نکل آتے تھے۔ چھوٹے موٹے جھگڑے بھی ہوتے رہتے تھے اور مقامی دادا فریقین کا کمپرومائز کروا دیا کرتے تھے۔ پینے والوں کو بآسانی ان کا مشروب میسر تھا۔ چرس اور افیم عوام نہیں تھی اور نچلے درجے کا نشہ سمجھی جاتی تھی۔ ہیروئن یا آئس وغیرہ کا تو کوئی نام و نشان تک نہیں تھا۔ بھٹو صاحب کی حکومت کے خلاف 9 جماعتوں پر مشتمل PNA کی تحریک چلی، جس نے ان کو ہلا کے رکھ دیا۔ بھٹو صاحب روشن خیال اور انتہائی مغرب زدہ ہونے کے باوجود اپنا اقتدار بچانے کے لیے مذہبی کارڈ استعمال کرنے پر مجبور ہو گئے۔ انہوں نے عوام کا اعتماد حاصل کرنے کی خاطر کئی اصطلاحات کا اعلان کیا، جن میں شراب نوشی پر پابندی بھی شامل تھی، جس کے بعد سارے بار اور شراب کی دکانیں بند ہونا شروع ہو گئیں اور پورے شہر میں لوٹ مار مچ گئی۔ کیا اس پابندی کے بعد شراب بند ہو گئی اور لوگ متقی اور پرہیزگار ہو گئے؟ جی نہیں، بلکہ شراب کے بیوپاری زیر زمین چلے گئے اور وہی شراب بلیک مارکیٹ میں مہنگے داموں فروخت ہونے لگی، جو کوئی افورڈ کر سکتا تھا اور کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ جو لوگ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے اس کا متبادل نشہ ڈھونڈ لیا۔ چرس، مینڈریس اور مختلف قسم کی ڈرگز عام ہو گئیں، اور اس کے علاوہ گھروں میں کشید کی گئی غیر معیاری شراب پینے سے سینکڑوں افراد ہر سال مر جانا شروع ہو گئے۔ وہ اپنی بینائی بھی کھو دیتے تھے، اور کئی لوگ ایسے تھے کہ جو اس کاروبار کے اندر باقاعدہ اپنا حصہ ڈالتے، جس میں پولیس کے بڑے بڑے افسران بھی شامل تھے۔ فساد افغانستان کے بعد ہیروئن اور دوسری منشیات کے ساتھ اسلحہ منظم جرائم کا ایک طوفان پاکستان میں آ گیا۔ یہی نہیں بلکہ سیاست اور سیاسی مذہبی گروپوں میں لسانیت اور مسلکی تنازعات میں اسلحے کا استعمال بھی عام ہو گیا۔ ہمارا ملک اور کراچی لہو لہان ہو گیا۔ اس کے بعد مقامی داداؤں کی جگہ سیاسی جماعتوں کے مسلح گروپس نے لے لی، جو پولیس، انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے بھی ٹکر لینے لگے، یا پھر انہی کی پشت پناہی میں اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اپنے مخالفین کو منظر سے غائب بھی کر دیتے۔ اب آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف۔ جب کراچی کے مختلف علاقوں میں مقامی دادا ہوتے تھے، انہیں ڈان کہنا تو قطعی مناسب نہ ہوگا، کیونکہ وہ منظم جرائم پیشہ نہیں تھے۔ بچپن سے کئی نام کسی دیو مالائی کردار کی طرح ذہن پر چھائے ہوئے تھے۔ ان میں ایک نام حاجی قاسم بھٹی کا تھا، جو سونے کا سمگلر تھا۔ اس کی سخاوت کے قصے بہت عام تھے۔ وہ صدر ایوب اور سکندر مرزا کا قریبی دوست تھا۔ شنید ہے کہ قاسم بھٹی نے کڑے وقت میں کئی من سونا حکومت کو بھی دیا تھا،
اور ایک اور مشہور سمگلر سیٹ عابد بھی تھا جو سونے کی سمگلنگ کے لیے جانا جاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ سرکاری اداروں کی ایما پر اس نے پاکستان کے لیے ایٹمی پلانٹ میں استعمال ہونے والی مشینری اور دیگر سامان بھی پاکستان کے لیے اسمگل کیا تھا۔ اسی زمانے میں کراچی میں شیرو، دادا لال اور کالا ناگ خوف اور دہشت کی علامت سمجھے جاتے تھے۔ ان کی سرگرمیاں کراچی کے قدیمی علاقوں لیاری، کھڈا، بغدادی، کلا کوٹ اور چاکی واڑہ میں ہوتی، لیکن ان کی دہشت پورے شہر پر چھائی ہوئی تھی۔ سنا ہے کہ بعد میں یہ تائب ہو گئے تھے۔ کالا ناگ بھی اپنے وقت کا بڑا دادا تھا۔ جب وہ کھلی جیب میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ کسی جگہ پہنچ جاتا تو لوگوں کو جیسے سانپ سونگھ جاتا، لیکن اس کا قتل دو غیر معروف نوجوانوں کے ہاتھوں ہوا جنہیں بعد میں علم ہوا کہ انہوں نے کالا ناگ کو ڈھیر کر دیا ہے۔ ان دونوں قاتلوں کو کئی برس کی جیل ہوئی۔ رہائی کے بعد ان میں سے ایک سے میری ملاقات ہوئی۔ اس کا نام مقصود تھا اور بقول اس کے ایک معمولی تکرار کے بعد ان دونوں نے چاقو کے وار کر کے اسے قتل کر دیا تھا، اور جب انہیں معلوم ہوا کہ مرنے والا مشہور بدماش کالا ناگ ہے تو خود ان پر تھر تھری تاری ہو گئی تھی۔ اس زمانے اعظم کے داماد اور سکندر کے بیٹے کے بہت سے بڑے بڑے ایسے سکینڈل سامنے آئے کہ جن کے بارے میں آج دنیا سنے تو حیران رہ جائے گی۔ تب شہر کے وسطی ایریا میں بیگ اور شڈن کا ڈنکا بجتا تھا۔ یہ دونوں رام پوری تھے اور سنا ہے کہ ان کی چھڑی کی کاٹ ایسی ہوتی تھی کہ مضروب کو کافی دیر تک خبر ہی نہیں ہوتی تھی کہ اس کا کام تمام ہو گیا ہے۔ ملیر، کورنگی اور لانڈھی کے علاقوں میں ناصر عرف نوشا اور اصغر لنگڑے کا راج تھا۔ وہ دادا گیری کے علاوہ جوئے کا اڈا بھی چلاتے تھے۔ اصغر لنگڑے کا علم نہیں، لیکن نوشا اور کمر ٹیڈی ایک قتل کے الزام میں جیل گئے۔ اس کیس میں نوشا کو سزائے موت ہوئی اور کمر ڈیڈی بری ہو گیا تھا۔ PECHS اس زمانے میں ایک پوش آبادی تھی جہاں اعلیٰ سرکاری افسروں اور تجارت و صنعت سے وابستہ لوگ رہا کرتے تھے۔ اس وقت ڈیفنس کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ PCHS کو عموماً سوسائٹی کے نام سے جانا جاتا تھا۔ وہاں ایک اچھے خاندان کا بگڑا نوجوان مجید ٹیڈی کے نام سے مشہور ہوا جو شروع میں اسلامیہ کالج کی اسٹوڈنٹ یونین میں دنگے فساد کیا کرتا تھا۔ بعد میں اس کے ساتھ کئی اور لوگ شامل ہو گئے اور ایک نذیر TT بھی ہوا کرتا تھا۔ ان دونوں کی دادا گیری سوسائٹی اور اس کے اطراف کے علاوہ ملحقہ علاقوں اور ناظم آباد تک پہنچ چکی تھی۔ مجید اچھے گھرانے کا نوجوان تھا، لیکن بری صحبت نے اسے برباد کر دیا تھا۔ اس کا انجام بھی برا ہوا اور ایک جھگڑے میں اس کے اپنے دوست ظفر بھورا نے اس کی کمر پر چاقو سے وار کیا، جس کی وجہ سے اس کا نچلا دھڑ بے جان ہو گیا اور وہ بے ساکھیوں کا محتاج ہو کر رہ گیا۔ جہانگیر روڈ، ماٹن کوارٹر اور PBI کالونی میں ایک بدماش بوڑم کے نام سے مشہور ہوا، لیکن وہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکا۔ جوئے اور سٹے کے حوالے سے اسم ناتھا کا بھی بہت شہرہ تھا، جو لسبیلا کے علاقے میں سٹا چلایا کرتا تھا۔ اس کا نیٹ ورک پورے شہر میں پھیلا ہوا تھا۔ سٹا کھیلنے والوں کو عرف عام میں سٹیری کہا جاتا تھا۔ اسلم ناتھا کے اڈے پر شام 7 بجے سٹا کا ایک نمبر کھلتا اور رات 11 بجے دوسرا نمبر کھلتا۔ نمبر بھی ایک دلچسپ مگر شفاف عمل سے کھلتا جسے گڑیا کھلنا کہتے تھے۔ وہ اس طرح کہ ایک چھوٹے سے گھڑے نما برتن میں 1 روپے کے نئے نوٹ کی نئی گڈی کھول کر ڈال دی جاتی، پھر گڑیا کو خوب ہلایا جاتا اور ایک نوٹ نکال کر اس کے نمبر کا آخری نمبر اوپن نمبر کہلاتا اور سارے شہر کے نیٹ ورک پر پھیلا دیا جاتا۔ جس کا نمبر لگ جاتا اسے 1 روپے کے 90 روپے ملتے۔ اسی طرح رات گئے دوسرا نمبر کھلتا، اگر کسی کے دونوں نمبر لگ جاتے تو اسے 1 روپے کے عوض 90 روپے ملتے، اور جس کے دونوں نمبر لگ جاتے اس کی تو عید ہو جاتی۔ سٹیری نمبر گیم کے اس چکر میں گھن چکر بن جاتے، ہر وقت ذہن پر صرف نمبر ہی ہوتے تو ہم اس قدر بڑھ جاتا کہ پاگل پن کی حد تک پہنچ جاتا۔ ہر بات اور ہر چیز میں نمبر ڈھونڈتے، اگر کسی نے گالی بھی دی ہو تو اس کے نمبر اخذ کر لیتے۔ ماں بہن کی گالیوں کے بھی مخصوص نمبر ہوتے۔ سٹیری آتی جاتی کاروں کے آخری نمبر دیکھتے اور نمبر اخذ کر لیتے تھے۔ ان کے پیر اور بابا بھی ہوتے جو خود بھی نشئی ہوتے اور نمبر بھی بتاتے تھے۔ انہیں سد کہا جاتا تھا۔ اگر کوئی اس چکر میں پڑ جاتا تو اس کا اس سے نکلنا مشکل ہو جاتا۔ وہ خواب میں بھی سٹیری کو سٹے کے نمبر پر ہی دیکھتے تھے۔ اسلم ناتھا کا انجام بھی اچھا نہیں ہوا اور وہ ایک انڈر ورلڈ بدماش شعیب خان کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ لالو کھیت اور گولی مار کے علاقے میں کمر ٹیڈی، رئیس ملا، پیر جن، اچھن اور شبو مشہور تھے۔ ان میں کمر ڈیڈی کا شہرہ دور دور تک تھا۔ کمر دبلا پتلا لیکن انتہائی پھرتیلا اور دلیر نوجوان تھا جو چاقو زنی کا ماہر تھا۔ اس کے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر ایک گہرے گھاؤ کا نشان تھا۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ یہ نشان کیسا ہے تو اس نے بتایا کہ ایک جھگڑے میں کسی نے اس پر گپتی یعنی انتہائی تیز 2 دھاری چاقو جو خنجر سے بڑی ہوتی ہے سے سیدھا سینے پر وار کیا تو میں نے اسے اپنی مٹھی میں بھینچ لیا، ورنہ گپتی سینے میں آر پار ہو جاتی۔ کمر اپنے جگری یار نوشا کی سزائے موت کے بعد جرائم سے تائب ہو کر تبلیغی جماعت میں شامل ہو گیا اور سنا ہے کہ کمر کا بھی کئی سال پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ ناظم آباد نے یوں تو ہر شعبہ میں بڑے نام پیدا کیے، تعلیم، کھیل، سیاست، فنون لطیفہ ہو یا دادا گیری، ناظم آباد کا اپنا مقام ہے۔ ناظم آباد سے متصل رضویہ کالونی سے تصویر بھورا، ظفر، رئیس پہلوان، شاہین، افضال اور مکیش دادا کا نام بہت تھا۔
मुकेश शायरी भी करते थे और नाम भी नामालूम था, लेकिन मशहूर मुकेश के नाम से थे। गवर्नमेंट स्कूल नाजमाबाद के पीछे एक रेस्टोरेंट में वो अक्सर जमघट्टा लगाए नजर आते थे, मगर एक दिन उनको भी उनके दुश्मनों ने गोलियों से छलनी कर दिया था। नाज़रीन गिरामी, ये वो जमाना था कि जब कराची सुलगता नहीं था। कराची के अंदर सिर्फ मामूली जराइम हुआ करते थे और दादे अपने इलाकों की हिफाजत किया करते थे। मगर आज कराची के जो हालात हैं, तो इन हालात को देखकर हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर ये दुआ करनी होगी कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे शहर कराची के ऊपर रहम फरमा और इसके लोगों को जराइम पेशा अनासर से महफूज रख। अगर आप भी हम सब के साथ मिलकर होने वाली इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दीजिएगा।